اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ جو ملک پاکستان پر یا پوری دنیا پر کرونا وبا کا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ہمارا جو آج کا عمل ہے وہ آپ نے یہ پڑھ لیا ہوگا، ہر بیماری کا 100% انشاءاللہ 100% کامیاب عمل۔ تو اب یہ کرنا کیسے ہے اور اس کو ہم نے کامیاب کیسے کرنا ہے، یہ عمل کیا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ آپ جو بھی آپ کو بیماری ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہت بہتر محسوس کریں گے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا جو بھی سلسلہ ہے وہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، اور یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یا ایک عمل ہوتا ہے، صرف یہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم منا لیں، اور اگر اللہ رب العزت مان گے تو انشاءاللہ دنیا کی بلکہ اس پوری کائنات کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں صحت یاب ہونے سے روک نہ سکے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ عمل 21 دن کا ہے، اور ان 21 دنوں میں آپ نے روزانہ حسب توفیق حسب حیثیت اپنا صدقہ دینا ہے، اور یہ لکھا ہے پانی والا عمل۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس میں پانی کا کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میرا عمل غور سے دیکھیے گا، میں آپ کو 100% انشاءاللہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ پورا عمل آپ پوری توجہ سے کر لیا جائے، انشاءاللہ کوئی بھی بیماری ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ خود کو بہت بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ عمل جو بھی شروع کرنا ہے وہ فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے۔ ایک اہم بات، کوئی مریض اتنا علیل ہو سکتا ہے کہ وہ عمل نہیں کر سکتا، تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا پرسن ہو، ایسا بندہ ہو جس پہ آپ کو 100% ٹرسٹ ہو کہ یہ بندہ جو ہمارے لیے کرے گا دل سے کرے گا۔ مطلب ایک کام ہوتا ہے کسی کے ذمہ لگا دے تو وہ کہتا ہے کیا ہے، میں اس کو جلدی جلدی کر کے فارغ ہوں، پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ایک بندے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کرے گا، 100% ٹھیک کرے گا۔ جو بھی عمل شروع کرنا ہے فجر کی نماز سے کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 121 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد یا مجیب 313 بار پڑھنا ہے، یا مجیب یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اور 121 بار پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے گرم پانی لینا ہے، نیم گرم پانی نہیں، نیم گرم پانی سے ذرا زیادہ گرم ہو، چائے سے ذرا کم اور نیم گرم سے زیادہ، کہ اسے چسکی لے کے پیا جائے، بے شک آدھا کپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے پانی نہیں پی سکتے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو 1 چمچ نیم گرم پانی نیم گرم سے زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ یہ تینوں تسبیحاں جو میں نے بتائی ہیں، 121 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، 313 بار یا مجیبو، اور 121 بار پھر ربی انی مغلوب فانتصر۔ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر اس پانی پر دم کر دینا ہے۔
یہ پانی اس مریض کو یا وہ مریض خود اگر کر رہا ہے تو یہ چسکی لے کر پینا ہے، جس طرح چائے پیتے ہیں۔ نمبر 2، جو میڈیسن مریض کھا رہا ہے وہ کھاتا رہے، میڈیسن نہیں روکنی، میڈیسن کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اہم بات، پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلا دینا ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 313 بار پھر دوبارہ یا مجیبوں کی تسبیح پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ یہ عمل 21 دن کا ہے اور اسی طرح روٹین سے چلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پرہیز جو آپ کو بیماری میں ڈاکٹرز نے بتائے ہوں گے وہ تو لامحالہ کرنا ہی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، ہومیو سے کروا رہے ہیں یا دیسی حکیم سے لے رہے ہیں، جو بھی ہے میڈیسن بھی چلے گی، اور جو انہوں نے پرہیز بتائے ہوئے ہیں وہ پرہیز بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ اچھا، مین بات کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے عمل پر، ہماری خوراک پر، ہماری میڈیسن پر جو ہم پر اثر نہیں ہوتا، وہ سنیں۔ ایک تو پرہیز ہے جو ہمیں ڈاکٹر روک دیتے ہیں، رک جاتا ہے۔ ایک وہ پرہیز ہے جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو روکا ہوا ہے کہ یہ پرہیز کرنے ہیں، جیسے مطلب گانے وغیرہ، یہ میوزک، ڈرامے، فلمیں، ادب و احترام نہ کرنا، شوہر اور بیوی اگر کسی کو کوئی بیماری ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہنا، یہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے ہمیں پرہیز میں بتائے ہیں کہ یہ سب نہیں کریں گے تو آپ کے لیے معاملات پیدا ہو جائیں گے۔ جب یہ پرہیز کرنا شروع ہو جائیں گے، میڈیسن کا اثر بھی ہوگا، اللہ سے جو دعا مانگیں گے وظیفے کی شکل میں، عمل کی شکل میں، انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ میری بات شاید میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکا کہ پرہیز ایک تو وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہمیں کہہ دیتا ہے، اور جس نے شفا دینی ہے اس نے جو پرہیز بتایا وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو اس میں پرہیز وہی ہے کہ جو ہم نے ڈرامہ، گانے، فلمیں، ان سب سے کوشش کریں کہ زندگی بھر کے لیے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر نہیں کوئی ایسا ایشو ہے تو اب کوشش کریں کہ 21 دن یہ جو عمل چلے گا، ان 21 دنوں میں ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں، میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات میں بھی انسان ہوں، کوئی بات بھول گیا ہوں، اہم بات جو سب سے اہم کہ جو صدقہ ہے یہ روزانہ دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اچھا، صدقے کے معاملے میں بھی ہم کنجوسی کر جاتے ہیں۔ میڈیسن پہ تو ہم شاید لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں آپریشن پہ، لیکن جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم کبھی 10 روپیہ دے دیتے ہیں، کبھی 5 روپیہ دے دیتے ہیں، کبھی اس کو نہیں دیتے، لیکن ہم سوچتے نہیں کہ صدقہ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ خیرات ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ ہم اس فقیر کو دے رہے ہیں یا اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے صرف ان کی باتیں مان کر یہ عمل کے ذریعے صدقہ دے کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ 100% گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ یہ عمل پوری توجہ سے، پورے عمل سے، میں عربی اس لیے نہیں لکھتا کہ بعض دفعہ یہ جو پیج ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس وجہ سے، تو آپ انشاءاللہ کریں۔ آپ کچھ ہی دنوں میں، تقریباً 7-8 دنوں میں آپ جو میڈیسن کھا رہی ہیں انشاءاللہ اس کا اثر ہونا آپ کو نظر آ جائے گا۔ صبر رکھا کریں، تحمل رکھا کریں، زندگی بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو جتنی خوبصورت بنائیں گے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو لہٰذا میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ 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 آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو یہ نمبر ہے ڈسپلے پہ، یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، اور کوئی بات رہ گئی ہو تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ اور اس کا جو مین ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت پر
پورا یقین رکھنا ہے کہ جو وظیفہ ہم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ 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 کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔